صبا ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھاولپور کے علاقے میں پیش آیا. وہاں پہ ایک ڈرون گرا اور وہ ہماری وہاں کے بوڑھے بچے جوان خود دیکھنے گئے کہ واقعی گرا. نہیں, ہماری سیکیورٹی فورسز وہ آئیں ڈرون کو قبضے میں لینے کے لیے. وہاں پہ ڈرون غائب تھا. انہوں نے لوگوں سے پوچھا ڈرون کہاں گیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ موٹر سائیکل لے کے بھاگ گیا. اس کو لگا پتہ نہیں کیا ہے, ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے, چھان برا والے کو دینے کے لیے. یہ آپ ایسی قوم کو کیا ڈرائیں گے جن کے بچے. میں وہی بتا رہی ہوں جو ہماری قوم ہے نا, اور کچھ ہے یا نہیں. میں اتنا سمجھتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ میں بہت پاور ہے, پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارا فیتھ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. دیکھیں جنگ میں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک جذبہ, ہمارا جذبہ ایمانی, کیونکہ شہادت کا جو کنسیپٹ ہے اسلام کے اندر یہ انسان کو بہت ہمت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. دوسرا آپ کی جو ٹریننگ ہے, آپ کی ایئر فورس کی, جس طرح امرت نے بات کی نا, آپ کی ایئر فورس کی ایک جو ایکسٹرا آرڈنری آپ کی ایئر فورسز اور پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے, جو ان کی ٹریننگ ہے نا اس نے پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا. دوسرا جتنی مرضی اچھی ٹیکنالوجی ہو, اگر اسے استعمال کرنے کے اندر جذبہ, ہمت اور ٹریننگ نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. فیل اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے دنیا کا ایک جدید ترین طیارہ جو جس کے اندر طیارے میں کوئی کمی نہیں ہے, طیارے کو استعمال کرنے والوں میں کمی ہے, ان میں اسکل کی وہ کمی. جذبہ, وہ پیشن نہیں ہے جو ایک مسلمان میں ہے. اچھا جی, عید کی بات کریں, ہم تو جنگ میں چلے گئے نا. جنگ چھیڑ دی, وہ بھی ہمارے لیے بڑے, یہ بھی قربانی کی بات ہے, وہ بھی ہماری عید تھی. ایگزیکٹلی, وہ بھی یہ تو ایران کی جنگ نہ ہوتی تو ہم ابھی تک اس کو ایز اے عید ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ تو جنگ کی غزہ پہلے, اس کے بعد جو ایران کا معاملہ ہے اس نے ہمیں دکھی کیا ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی وہاں پہ پریشان ہیں, ان کے اوپر جاریت ہو رہی ہے. ورنہ یہ جس طرح مارکا حق کو ایک سال ہم نے ابھی سیلیبریٹ کیا ہے, یہ پورا سال ہی لوگوں نے سیلیبریٹ کرنا تھا اس کو. لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ادھر سے بھی ہماری بہت اچھی خبریں ہیں اور پوری دنیا ادھر بھی مان رہی ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی ہماری ایک پاک جگہ پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو کوئی گھبرانے والی ہمیں بات نہیں ہے, بس ذرا پیٹرول کی ٹینشن ہے اور کوئی ٹینشن نہیں. نہیں, مہنگائی آ گئی, پوری دنیا کے اوپر ایک سٹریس آ گیا, مہنگے زیادہ ہو گئے. ویسے ہمارے ہوتے ہر سال ہی ہیں, اور اس دفعہ قربانی بڑی مہنگی ہے, ہر سال ہی ہوتا ہے. کوئی ایسا سال آپ نہیں کہہ سکتے کہ جس میں آپ کہیں کہ ہاں بھی یہ اس سال قربانی جو ہے ہمیں سستی مل رہی. ہر سال ہی ہوتا ہے ایسے. یعنی جی جب بندہ نیت کرتا ہے نا پھر کسی نہ کسی طریقے افورڈ بھی کری. نہیں کہ خدا کی ذات. اچھا امرت, آپ تو پاور کوریڈور میں بہت زیادہ انوالو ہیں جی, تو یہ پیٹرول کے اوپر بحث نہیں ہوتی؟ جی ہمارا خود کا پیٹرول کا کام ہے, وہ تو فائدے میں جا رہے ہیں. لیکن دی تھنگ از دیٹ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے. لیکن سر آئرونک بات ہے کہ جو اس وقت آپ کی پر بیرل انٹرنیشنل پرائس ہے, ہماری پیٹرول کی پرائسز اس سے کمپیریٹیولی کم ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ پر بیرل کے حساب سے لگائیں تو اٹ وڈ ہیو بین مور ایکسپینسو. آپ کیوں ہمارے زخموں کو خرید رہی ہیں؟ ہمارے ساتھ انڈیا ہے, انہوں نے 3% پیٹرول بڑھایا. بنگلہ دیش ہے, اس نے 14.4% پیٹرول بڑھایا. ہم نے 62% پیٹرول بڑھا دیا. سر میں آپ سے ٹوٹلی اگری کر رہی ہوں, لیکن پھر وہی بات ہے ہم لے کس سے رہے ہیں اور ہم ناراض کس کو نہیں کر رہے ہیں. لیکن یقین کریں ہم چاروں کے زخموں کو خرید رہی ہیں آپ یہ بات کریں. نہیں سر, میں بھی اسی چیز کا حصہ ہوں, بالکل ہوں, اور میں ڈیفینیٹلی آپ سے ایگری کرتی ہوں, کیونکہ میں اس میں صرف یہ نہیں سوچ رہی سر کہ ہمارے جیسے لوگوں کو چلیں ہم تو پھر روکھا سوکھا ہو کے کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں, کیونکہ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ہر چیز کی اشیاء کی پرائس بڑھ جاتی ہے نا, ہر چیز کی آپ کی بڑھ جاتی ہے. تو آئی تھنک وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور انشاءاللہ تو میں نے یہی پوچھا تھا کہ جب آپ کئی دفعہ آپ کو اتفاق ہوتا ہے میٹنگ ہو جاتی ہے وہاں پہ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی, لوگ گورنمنٹ سے یا پرائم منسٹر سے بات نہیں کرتے کہ سر یہ بڑی لوگ مشکل میں سر بالکل اس پہ ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہیں, اس پہ کام بھی ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ایز سون ایز یہ جب اب سیز فائر کا تو آپ کو پتہ ہے کافی دیر سے اب یہ ہو چکا ہے, جب سے یہ اب تھوڑا سا ذرا یو ایس اب ہو کے آیا, چائنا کے ساتھ بھی, ابھی رشیا کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے, رشیا اور چائنا کی, اگر رشیا اور چائنا کی ریجنس ہو گئی یو ایس ول اوبیسلی ریٹریٹ اور آٹومیٹکلی یہ چیز پہ ڈاؤن فال آئے گا, اور انشاءاللہ بہت. اچھا یہ پیٹرول کا نا ایک علیحدہ سے بڑا یہ آپ کا ایک علیحدہ میں آپ اس کے اوپر انٹرنیشنل اور بندہ اس میں شروع ہو جائے تو پھر بندے کا نا جو اندر تکلیف ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, تو ہم لہٰذا اس پہ عید پہ واپس آتی ہیں. آج ہم عید سیلیبریٹ کر لیں پیٹرول پہ, ہم کل سے بات شروع کر رہے ہیں. اس میں آپ کو پورا انٹرنیشنل ریلیشنز کا اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ تینوں خواتین نے مہندی کیوں نہیں لگائی ہوئی؟
देखिए जी, बकरों को लगा लें या अपने आप को? बात तो सही है। बकरों को लगाई बनाई थी आपने? भाई देखिए, ये जो छन छन मैंने पहनी हुई, ये मेरे बकरों की थी। ये तो सही है। आप मार्केट में जाते हो तो आप एक अलग सी शॉप नजर आ रही है जिसमें छन छन की आवाजें आ रही हैं और बड़े हार सिंगार। तो मेरे साथ जो बच्चा था वो मुझे कहता, बाजी ये क्या है? मैंने कहा ये डेकोरेशन है बकरों की। नहीं, और सच्ची बात है, बकरों को बड़ा सजाया जाता है, बड़ा सजाया जाता है और इतना अच्छा, प्यारा लगता है। पहले बच्चे बड़ा सजाते थे, हाँ। गुब्बारे बांधते थे, उसको बड़ा रंग बिरंगे वो लगा, बड़ी चीजें करते अब थोड़ा कम नजर आता है ये ट्रेंड ना। अब बच्चे बस उसको नहला धुला के वैसे जरा बाहर सैर सुर करवाते हैं, गुब्बारे शुब्बारे नहीं बांधते अब। हाँ, ये भी बात सही है। असल में पता है अच्छा, वो- अब एक जो चीज़ है ना वो ये भी कि पहले हमारे बड़े जब कुर्बानी लाते थे तो काफी दिन पहले ले आते थे और एक मानूसियत हो जाती थी जानवरों से, और इसलिए लेकिन उस पे अब डेकोरेशन की सारी चीजें भी आती थी ना। मोहब्बत हो जाती थी। लेकिन अब इतनी देर पहले कुर्बानी के जानवर एक दिन लाते पहले नहीं आते हैं। बंदा वो सोचता कि आप एक दिन के लिए क्या मैं इसको क्या छन मैं छन अब इसके लाऊं? करूँ और इतने हाँ, लवाजमात हाँ, करूँ हाँ। और वो नहला दो, बड़ी दिल बात तो है। चाहता है कि बंदा जल्दी कुर्बानी खरीदे, उसको अपने घर में रखे, लेकिन ना एक तो हमारा मौसम बड़ा सख्त है। मौसम बिल्कुल जिस तरह आपने अभी कहा, कभी एसी कभी हीटर, बिल्कुल तो वो गर्मी के अंदर ना कुर्बानी को बहुत संभालना मुश्किल बड़ा होता है। मुश्किल है। दूसरा, कुर्बानी के जानवर का चारा, वो एक बहुत बड़ा ये इशू। बहुत लाहौर शहर के अंदर जो है ना, चारा ढूंढना बड़ा एक बड़ा एक लेकिन वो भी टास्क है। इजीली मिल टास्क जाता है। है, लेकिन वो हमारे जो फर्श पक्के हैं, ठीक है, वो स्लिप होते हैं। गाँव में देहातों में तो वो वैसे कच्ची जगह पे होते हैं, तो इसलिए हमें वहाँ पे इतना नहीं लगता कि वो स्लिप होते होंगे। यहाँ पे यही डर लगा रहता है कि अभी ये स्लिप हुए और अभी ये स्लिप हुए, तो बाद में पता चले कि कुर्बानी हमारी हराम है। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ गरम जो- भी होते हैं फर्श फर्श धूप होते हैं, की वजह से। कच्ची नहीं होती ना जमीन। आपको वैसे ज्यादा पता है, आपको बहुत ज्यादा पता है, और यू एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये चीज होती है। और होती है ना, वो ऑनेस्टली slip बिल्कुल होते हैं। एब्सोल्युटली, और वो कच्चे क्योंकि में जब आपको होते हैं। लेके आते हैं ना, तो हाँ, वो एकदम भागते हैं ना जब बिल्कुल। घर की तरफ, तो यही डर लगा रहता है कि यार ये और slip प्लस ना वो हो जाए। कच्चे में ज़्यादा बेहतर रहते हैं। और कच्चे क्योंकि जब ज़मीन भी होती है ना, वो भी थोड़ी देर बाद जब बैठे रहते हैं ना, वो गर्म ठंडी हो जाती है, तो फिर वो उधर बैठे रहते हैं। फर्श कितना की हो सकता है, बिल्कुल। बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये फैक्टर्स होते हैं। देखा सोनिया, दीपाली जी, सुन रही हूँ। सोनिया, ईद वाले दिन आप तो आपको आना पड़ता है बुलेटिन करने के लिए, तो क्या कभी दिल नहीं चाहा कि मुझे छुट्टी हो, मैं ये बुलेटिन छोड़ूं और मैं भी घर में फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करूं? अच्छा, ये ना मैं जब कराची थी ना तो मुझे महसूस होता था कि मैं घर वालों के साथ ईद सेलिब्रेट करूं, लेकिन अब चूंकि घर वालों से उठ के आती हूँ, मिल के आती हूँ, कलेजी खा के आई हूँ, ईद मिल के आई हूँ। डब्बा बना के साथ ले जाती हैं? नहीं, साथ नहीं लाती। नहीं, अब तो वो घर से भागती है इसलिए कि मुझे जाए बुलाएं जरा किसी तरह चैनल पर जाऊं। अच्छा, तो फिर मतलब हमें तो एक आदत हो जाती है ना कि काम करने की और स्क्रीन पर रहने की, तो जब घर जाते हैं वापस तो फिर वो घर वाला एक माहौल होता है, घर वही वालों तो के कह साथ रही है, एंजॉय तो कह रही होती चैनल वाले कब कॉल करेंगे, मैं कहूँ मुझे तो बुला रहे हैं, मैं तो जाऊँ। नहीं, वो तो ड्यूटी आना ही पड़ता है। छोटी ईद पे ज़्यादा फील होता है। बड़ी ईद पे तो चलो फिर बंदे का थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, छोटी ईद पे आना बड़ा नहीं, मुश्किल मुझे लगता ना है। छोटी ईद पे उस दिन अच्छा लगता है। पहले दिन मैं छुट्टी करती हूँ छोटी ईद पे, क्योंकि सबसे ईदी लेनी होती है। तो फिर उसके बाद बड़ी ईद पे मैं आ जाती हूँ। हाँ, अच्छा, ये एक एग्जांपल है, ये मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है कि हमारे जर्नलिस्ट जो है वो भी, उनकी एक लाजमी सर्विस है। हमारा जर्नलिस्ट, उसकी कोई छुट्टी नहीं है। ऐसे ही है। ये एक सोनिया, ये तो स्क्रीन पे आपको नज़र आती है, इनके पीछे एक टीम है पूरी। हमारे कैमरामैन हैं, हमारे एडिटर्स हैं, हमारे कॉपी एडिटर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हमारा बहुत सारा स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ है। वो आप पूरे लोग हमारे जो है वो शो देख रहे हैं, ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग काम कर रहे काम कर हैं। रहे इसी तरह हमारी आर्मी, हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, जवान। हमारे डॉक्टर्स, वो भी, उनके लिए भी देखें, ईद जो है ना वो खुशी का दिन ज़रूर होता है, लेकिन वो उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते। नहीं, ये सब वाकई तो हमें इन सबको अपनी खुशियों में शामिल करना है। ये शो करने का मकसद भी है कि उनको हम अपनी खुशियों में शामिल बिल्कुल जी, करें। उनके लिए और- क्लैप बनती है कि वो इतनी मेहनत करती है और ऑन ड्यूटी होती है। और हम ये भी चाहेंगे कि आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगर हैं, सबा भी बहुत अच्छी सिंगर हैं, हम ये चाहेंगे कि उनके लिए ना आपने परफॉर्म भी करना है। डेफिनेटली लीजिए, ये कोई कहने वाली बात ना भी कहते थे असी तो उठन वाले से। अस्सी के सन के तो कहेंगे। सबा कभी फैमिली में नहीं ऐसा हुआ
کہ عید کا دن ہے, کھانے شانے کھا لیے ہیں, فارغ ہو گئے ہیں, سارے اکٹھے بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا چلیں سب ایک گانا سنا دیں. وہ بڑی دفعہ ہوتا ہے. اچھا, بہت دفعہ بڑے کوئی بھی بڑے شادی لکی آ ہیں آپ جائے کی فیملی کے لوگ. ریلیٹیو میں بہن بھائیوں میں تو میں بیٹھوں اور ڈھولکی نا میرے آگے آئے, ایسا ہو نہیں سکتا. بڑی زیادتی وہ تو ہوتی ہے. شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ ہو, اس کا ریموٹ تو ہمارے پاس ہو, بند تو بندہ کر سکے. ایسا ہو نہیں سکتا. صحیح بات ہے. نہیں وہ مزاق کر رہی ہے. یہ ماشاءاللہ قوالی کرتی ہے بہت اچھی, اور اچھا, ہاں اپنے فن کی ماشاءاللہ یہ اپنی ملکہ ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اس نے اپنی پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے. زیادہ تر والیاں صفا کرتے ہو نا, زیادہ سفیانہ کراتا. ٹھیک. لیکن بہت اچھا, نو ڈاؤٹ. امریت آپ کو ہے موسیقی کا شوق؟ مجھے بہت زیادہ, اوبویسلی میں گا سنا نہیں سکتی, وہ میں گاؤں گی تو بس سارے پھر ایسے رونا شروع کر دیں گے. لیکن یہ ہے کہ مجھے سننے کا بہت شوق ہے, تو بہت شوق سے. امرت آج کچھ سنا ہی دیں. میں سنا دوں, آپ چاہتے ہیں یہاں سے سب بھاگ جائیں؟ نہیں ہم نہیں بھاگیں گے. نہیں, مجھے آنیسٹلی میری آواز تو اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن مجھے سننے کا بہت شوق ہے, اور میں اچھی قوالیاں اور اچھے گانے بہت شوق سے انجوائے کرتی ہوں, اور میں بہت زیادہ لک فارورڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو سننے کے لیے. اچھا, آپ کو ایک فائدہ ہو جائے گا. جی, آپ اگر سنائیں گے اس میں اگر کوئی اتار چڑھاؤ, کوئی کمی بیشی ہوگی تو دو اتنے ماشاءاللہ. نہیں وہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن میں چاہ نہیں رہی ہوں کہ وہ میرے سے مایوس مزید ہو جائے. وہ کہیں کہ یہ کیا گا رہی ہے, لیکن مجھے خوشی ہوگی. اچھا امرت, جب آپ وہاں پہ تھی پڑھنے گئی ہیں جی جی, تو عید ہوتی تھی, تو عید پہ پاکستان آتی تھی یا وہیں پہ سیلیبریٹ؟ نہیں, وہاں پہ اصل میں زیادہ دیر آئی وازنٹ الون دیئر. میری ایک تو ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی وہاں پہ ہے, تو میں ان کے پاس چلی جاتی تھی. دوسرا یہ تھا کہ میں بہت ایک کنزرویٹو فیملی سے ہوں, تو مجھے اکیلے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, میری والدہ میرے ساتھ تھی پورا ٹائم میں. تو اس کے بعد تھوڑا سا جو ٹائم ہوتا تھا بیچ میں آ جاتی ہوتی تھی واپس, تو وہ بالکل ایسے ہی. اچھا, جو ہمارے اوورسیز ہیں نا, ان کے لیے یہ دو موقع بڑے مشکل ہوتے ہیں, ایک خوشی کا موقع اور ایک غم کا موقع. ایسے ہی ہے, خدا نہ خاصہ کہ فیملی میں دکھ ہو تو وہ بیچارے برداشت نہیں ہوتا. لیکن میں تقریباً کوئی اور کچھ نہیں تو 15 سال سے میں جب بھی کوئی عید کا تہوار ہو, کوئی بھی خوشی ہو, میں ملک سے باہر ہوتی ہوں. اچھا, چاہے نیا سال کرنا ہو, چاہے کچھ بھی ہو, میں پہلے چلی جاتی ہیں یا 2 دن 3 آپ کے تو شو بھی ہوتے ہوں گے ان دنوں کے اندر؟ ویسے بھی میرا گھر بھی ہے دبئی میں, تو اس لیے پھر میں زیادہ تر وہیں نکل جاتی ہوں. اگر کوئی شو ہے تو پھر تو میں اور چلے آپ سے دبئی کا بھی پوچھتے ہیں. آج کل دبئی کے بڑے خراب ہوئے ہوئے ہیں. اچھا, اور ایک اور چیز ضرور ہے کہ مجھے جب موقع ملا تھا باہر کرنے کا, اچھا وہاں پہ بھی بڑی اچھی کمیونٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, اور جب آپ وہاں پہ جاتے ہو تو پراپر ہم آپ عید کی نماز پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے. اور وہاں پہ تو بلکہ زیادہ پاکستان سے زیادہ وہ دعوتوں پہ بلاتے ہیں, کرتے ہیں, اور ان کو کیونکہ وہ اس چیز کو زیادہ لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ سب کو انوائٹ کرتے ہیں. تو رمضان بھی بلکہ وہاں پہ میرا کافی زیادہ مسجدوں میں گزرتا تھا, اور بڑی خوبصورت وہاں پہ ہماری ہائیبری میں مسجد ہوتی تھی. پھر ہم سارے وہاں پہ ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے, اچھا آج یہ بندہ لے کے آئے گا, آج وہ لے کے آئے گا. تراویحاں پڑھائی جاتی تھی, اور عید والے دن بھی بڑے اس کے لوازمات ہوتے تھے, تو بڑا اچھا وہاں پہ بڑی ہارمنی ہے وہاں پہ. ایک دفعہ نا مجھے جمعے کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ایسٹ لنڈن کے اندر. اچھا, الفرڈ کے پاس, الفرڈ لین کے ساتھ نا ہماری جامعہ مسجد, وہاں پہ نماز پڑھی. تو میں نے دیکھا کہ ہماری مسجد کے ساتھ دیوار وہ تھا گردوارہ, دیوار سانجی تھی دونوں کی. ہمارے مسجد کے دروازے کے بالکل سامنے مندر کا دروازہ تھا, اور جمعے کی نماز کے لیے جو لوگ پڑھنے کے لیے آئے تھے, ان کی پارکنگ, ان کی گاڑیاں یا مندر میں کھڑی تھی یا گردوارے میں کھڑی تھی, اور وہ بھی باقاعدہ جو ہے نا تھوڑا سا ہمارے لکافر کر رہے تھے چیزوں کو. اتنی ہارمنی میں تھا. ایسے ہی ہے, اسی طرح ہی ہے. اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ سر ہم بھی وہاں پہ ان کے ایونٹس کو اسی طرح ہی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیوالی جس طرح وہ مناتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ یقین نہیں کر سکتے کہ اتنی آتش بازی دنیا میں کہیں ہوتی ہے کہ جتنی لنڈن میں کرتے ہیں وہ دیوالی پہ, اور خصوصاً ساؤتھ ہال اور ایسٹ لنڈن کے. ہاں, اور جس طرح عید بھی وہاں پہ سیلیبریٹ ہوتی ہے, وہاں پہ بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بھئی یہ مسلم ہے, غیر مسلم ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, جب آپ مغرب میں جاتے ہیں نا, تو پھر ہمیں مسلم نان مسلم سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیسی ہے, یہ بھی انڈین پاکستانی بنگلہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں. یہ صرف ہمارے سیاستدان ہیں نا جو باہر والے دوسرے ملک والے وہ کرتے ہیں, باقی ہم میں کسی میں بھی نہیں ہے. اچھا, پاکستانیوں کے اندر نفرت بھی نہیں ہے. بالکل. آپ انڈیا کے, افسوس ہوتا ہے ہمیں دیکھ کے کہ جب انڈیا کا میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے فار نو ریزن,
کہ وہاں پہ ایک نفرت دکھاتا ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں ہمارا میڈیا ہو ہمارے عام لوگ ہوں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں عہدیدار تھا اپنی کمیونٹی کا. ایک دفعہ یہ خاصے سال پرانی گل ہے, انڈین جرنلسٹ کا ایک ڈیلیگیشن آتا ہے. ہم انارکلی بازار میں ان کو لے کے جاتے ہیں. انارکلی بازار کو بڑا آئیڈلائز کرتے ہیں انڈینز, آپ کو پتہ ہے. وہاں پہ لے کے گئے تو ہمارے وہاں پہ جو تاجر تھے, دکاندار تھے, انہوں نے بہت سارے لوگوں نے پیسے نہیں لیے. بالکل ہر بندے نے, کسی نے جوس پلا رہا ہے, کوئی چائے پلا رہا ہے, شادی کی شاپنگ بھی کر کے گئے جی. اور انہوں نے جو چیزیں خریدی وہاں پہ شاپنگ کی, آپ بلیو کریں ہمیں اتنی رعایت کبھی تاجر نہیں کرتے جتنی ان کو کرتے. کتنی اچھی بات یہ ہے پاکستانیوں کا جذبہ. لیکن اس سائڈ پہ ہمیں نا نفرت ایک دکھائی جاتی ہے. اسی لیے تو ہم پسند, ہم کریں نہ کریں, ہم کر رہے ہیں, ہم کھلے دل سے ان کو قبول کرتے ہیں. ہماری طرف سے کبھی ان کے لیے نہ نہیں ہے, ہمارے لیے ہمیشہ ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, سندور لگا کے ہے, جیسے مرضی ہے. اور یہ ہم چائے پلا کے اینی یہ ہونا چاہیے. یہ دنیا کے اندر نفرتیں کم ہونی چاہیے. اور ہم ایک امن کا پیغام لے کے آتے ہیں, ہم تو کام ہی وہ کرتے ہیں. اب یہ مودی کی وجہ سے نا, اس کی جو RSS اور اس کی BJP, آپ دیکھیں اس وقت سے نفرت بڑھی ہے. صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں, تمام منورٹیز کے خلاف. جبکہ مسلمانوں کے اندر, مسلمانوں کا تو دین کا حصہ ہے, وہ تو نفرت کرتے ہی نہیں ہے کس سے, اور تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان کے ساتھ, یہاں پہ سو مچ سو کہ جو ان کا اپنا پراپر ہے وہ برہمن ہے نا, اور نیچے شودھار ہے, تو وہ ان کے اندر ان کی جو کلاسز ہے نا, وہ ان کے اندر بھی بہت ڈسکریمنیٹری ہے. گجرات میں جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور جو باقی جگہوں پہ یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ اسی طرح ہی کر رہے ہیں. یہ وہی اسی ریاست کا ہے. جب منموہن سنگھ کی گورنمنٹ تھی تب ایسے نہیں تھا, بھاتے بھی تھے, تجارت بھی ہوتی تھی, ان کے ایکٹرز آتے تھے, یہاں پہ مارننگ شوز بھی چلتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, اتنا ایشو تھا ہی نہیں. تو یہ اس کی ریاست یہاں کے سارا کام خراب کی ہے. بٹ اینی ویز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے بہتر کی طرف ہم جائیں. بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اچھا جی, یہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور میں چلی جاؤں گی, ہم انڈیا بھیجیں گے کیونکہ میں پاکستانی, کیونکہ میں پاکستانی ہوں. میں تو امن کا جھنڈا کی جگہ پہ تمہاری پوسٹنگ ہوگی, کیونکہ میں تو امن کو پسند کرتی ہوں. اچھا, یہاں پہ ایک ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, کیونکہ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اس طرح. بیرسٹر امرت صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ان کی کوئی مصروفیت ہے, انہوں نے جانا ہے, عید کا دن ہے, ظاہر ہے, اور بھی ان کی انگیجمنٹ ہوگی. لیکن باقی مہمان جو اینی صاحبہ اور صبا بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی, اور ہم ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سنیں گے بھی, اور اپنے ناظرین کو بھی سنائیں گے. اور آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.